ہیں دور رہتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے دل لگی کرنا، مزاح کرنا، خوش طبعی کرنا، وہ تو اسلام کے اندر محمود ہے، اس کی تو تعریف کی گئی۔ لیکن کسی قوم کا بحیثیت قوم یا کسی برادری کا بحیثیت برادری مذاق اڑانا، یا کسی شخص کے کسی نقص کے سبب سے اس بندے کا مذاق بنا لینا، کسی کے رنگ کا، کسی کے ناک کا، کسی کی آنکھ کا مذاق بنانا، یہ سمجھ لیں کہ جو فوٹو ہے نا مسلمان کی، اس فوٹو پہ مذاق سجتا نہیں ہے۔ ہم تیزی سے اب اس طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مذاق کرتے نہیں بلکہ مذاق اڑاتے ہیں۔ ایک قومی سطح کا فیشن بن گیا ہے، رات کو ٹی وی پر بیٹھ کر کے دو لیڈروں کی، علماء کی، تاجروں کی، سیاستدانوں کی، بیوروکریٹس کی نقلیں اتارتے ہیں، اور کمال یہ ہے کہ نقلیں اتارنے والوں کو ایوارڈ دیے جاتے ہیں، ان کو باقاعدہ سرکاری اعزازات سے نوازا جاتا ہے۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص نے کہا حضور میں نے سفر پہ جانا ہے تو مجھے ایک اونٹ چاہیے، واپس آ کے لوٹا دوں گا۔ لوگ لے نہیں جاتے تھے اپنی موٹر سائیکل دینا، اس نے کہا حضور ایک اونٹ چاہیے، تو حضور مسکرائے، فرمایا اس کو نا اونٹ کا بچہ دے دو، اسے اونٹنی کا بچہ دے دو، واپس آ کے واپس کر دے گا۔ تو وہ صحابی کہنے لگے حضور میں نے بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ میں کیا کروں گا؟ فرمایا نہیں بھائی اسے اونٹنی کا بچہ دے دو۔ وہ کہا حضور بڑی دور جانا ہے، اونٹنی کا بچہ۔ جب وہ تھوڑا سے پریشان ہوئے تو حضور مسکرائے، وہ فرمایا یار تو میری بات کو سمجھ، کوئی اونٹ ایسا ہے جو کسی اونٹنی کا بچہ نہ ہو؟ ہاں اونٹ ہی کسی اونٹنی کا بچہ ہوتا ہے تو تجھے پورا بڑا اونٹ دیں گے، پر ہوگا تو اونٹنی کا بچہ ہی نا۔ تو یہ خوش طبعی ہے۔ آپ دیکھیے اس میں کسی بندے کا کوئی مذاق نہیں اڑا، کسی شخص کو کسی وجہ سے تکلیف نہیں ہوئی، یعنی ایک جرنل بات۔ ایک بوڑھی عورت آئی، اس نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے لیے دعا کر دیں اللہ مجھے جنت دے۔ تو حضور مسکرا کے فرمانے لگے بوڑھیاں تو جنت میں جائیں گی نہیں۔ وہ رونے لگ گئی، پریشان ہو گئی، حضور بوڑھیاں نہیں جائیں گی؟ تو حضور فرمانے لگے تو بلا وجہ پریشان ہو گئی ہے، ساری بوڑھیوں کو اللہ جوان کر کے جنت میں داخل کرے گا۔ یہ ایک سمجھ لیں کہ جرنل بات ہے جس کے اندر کسی شخص کو نام لے کر ٹارگٹ کر کے اس کا مذاق نہیں اڑایا گیا۔ تو ہم نا مطلب وہ کچھ لوگ اوور ہوتے ہیں، وہ ٹھیک نہیں۔ اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ آپ بڑے سمجھدار آدمی ہیں، لیکن اس سے آپ کی شخصیت مجروح ہوتی ہے۔ یہ اخلاقی رویہ آپ کا، آپ سادی سی بات کریں، اور آپ یقین کریں جو لوگ سادی سی اور مختصر سی اور اچھی سی بات کرتے ہیں وہ نہ کسی پہ بوجھ بنتے ہیں نہ کسی کو تکلیف دیتے ہیں، وہ بے ضرر ہوتے ہیں۔ اور جو بے ضرر بندہ ہوتا ہے وہ گھر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے اور باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہوتا ہے۔ تو کوئی مذاق کسی قسم کا اس طرح کسی کے ساتھ فری ہونے کی کوئی ایسی ضرورت پیش نہ آئے آپ کو، آپ سادے رہے۔ اور میں نے کہہ دیا آپ کو کہ جس دن آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑانے لگ جائیں گے اس دن آپ کے تعلقات سامنے والے سے خراب ہونے لگ جائیں گے۔ مذاق کا رزلٹ نفرت ہوتا ہے۔ مذاق جب آپ کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ نفرت کی صورت میں برآمد ہوتا ہے، کبھی بھی اچھا اس کا نتیجہ برآمد۔ آپ ایک دوسرے کی عزت کریں، دوست اس دوست کو نہیں کہتے کہ آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، ایک دوسرے کے گھر والوں پہ تان و تشنیع کریں، بلکہ ایک دوسرے کو عزت دیں، ایک دوسرے کی خوشی غمی میں کام آئیں، ایک دوسرے کے دکھ میں حوصلہ افزائی کریں، ایک دوسرے کے سکھ میں اس کی خوشیاں تقسیم کریں۔ ان چیزوں سے آپ کی دوستی مضبوط ہوگی، تعلقات بڑھیں گے۔ کہ میں دوست کے ساتھ فرینک ہوں تو میں نے ایک دوسرے کو گالیاں دینی ہے تو یہ بات درست نہیں ہے، یہ طریقہ ٹھیک نہیں۔ ہم اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے تعلقات میں مضبوطی آئے تو پھر اس کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی قدر کرنی چاہیے۔ یہ آیت مبارکہ نازل کب ہوئی؟ کچھ لوگوں نے نا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غریبی کا مذاق اڑایا، اور کچھ لوگوں نے حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کچھ باتیں کی، کچھ لوگوں نے حضرت صہیب رومی اور حضرت سلمان کے بارے میں کچھ باتیں کی۔ غریب لوگ تھے نا، تو امیر اکثر ہنستے ہیں، نہیں نا کھانا ٹفن نہیں کھولنا آتا غریب آدمی، اس کے گھر میں ہے ہی نہیں تو اسے کیسے کھولنا آئے گا؟ مہنگا تھرمس آ گیا تو غریب بیچارے کو کہاں کھولنا آئے گا؟ تو اس کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ اس کو نہیں پتا کہ اس نے اوون کیسے استعمال کرنا ہے، اس کے گھر ہے ہی نہیں بیچارے کے، اسے کیا پتا ہو اس کا۔ لوگ میرے رب کریم نے فرمایا کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ اڑائے۔ تمہیں کیا پتا کہ بلال کی شان کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ صہیب رومی کا درجہ کیا ہے؟ تمہیں کیا پتا کہ سلمان فارسی کا مقام کیا ہے؟ تمہیں کیا خبر ہو کہ رب رسول کی نظر میں عمار بن یاسر کے درجے کتنے بلند؟ پیچھے بہت سارے لوگ ایسے تھے جن کے والدین مشرک تھے، وہ کلمہ پڑھ گئے، کچھ یہودی تھے وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے۔ حضور کی ایک اہلیہ سے لوگوں نے کہا کہ آپ تو اس خاندان سے تعلق رکھتی ہیں جو پہلے یہودی تھا، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کیوں پریشان ہوتی ہے؟ تم کہہ میں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، حضرت داؤد علیہ السلام، یوسف علیہ السلام کے خاندان میں سے ہوں، تیرے تو چچاؤں میں سے نبی ہوئے، والدین میں سے نبی ہوئے۔ فرمایا تو کہا کر کہ میں تو ایک نبی کی بیوی ہوں، ایک نبی کی بھتیجی ہوں اور ایک نبی کی میں بیٹی ہوں، تو نبی زادی ہے، تم کیوں پریشان ہوتی؟ تو لوگ مختلف جہتوں سے، عورتیں بڑا مذاق اڑاتی ہیں، تانا زنی کبھی نہ کریں، کسی شخص پر کبھی پھبتی نہ کسیں، کبھی کسی کے بارے میں آپ کمزور بات نہ کریں۔ آپ کو کس نے حق دیا؟ جس کو بنایا، جس طرح بنایا میرے رب کریم نے بنایا۔ میرے رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی سے کبھی جھگڑا نہ کرو اور کبھی اس کا مذاق نہ اڑاؤ، اور فرمایا اس کے ساتھ کبھی کوئی ایسا وعدہ نہ کرو جس کی تمہیں خلاف ورزی کرنی پڑے۔ اپنے بھائی کا کبھی مذاق نہ اڑاؤ، کبھی بھی اپنے بھائی کے ساتھ ایسا وعدہ نہ کرو کہ جو تم سے پورا نہ ہو سکے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جھگڑا بھی اس سے کبھی نہ کرو۔ بھائی کا مذاق بھی کبھی کسی نے اڑایا؟
ہم نے الٹے سیدھے نام رکھ لیے لوگوں کے. کسی کو اچھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث داتا گنج بخش علی اجویری نے لکھی ہے. حضور فرماتے ہیں تمہیں پتہ ہے لوگوں سے تمہاری محبت کیسے بڑھے گی؟ یا رسول اللہ بتا دیں. حضور نے فرمایا جب کوئی بندہ تمہاری محفل میں ہے اسے جگہ دیا کرو. اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا 3 کام کرو گے تو محبت بڑھے گی. جب وہ آئے تو اسے جگہ دو, جب وہ ملے تو سلام لینے میں پہل کرو, اور فرمایا اسے اس نام سے پکارو جو نام وہ پسند کرتا ہے, ایسے نام سے نہ پکاریں جس سے وہ ناراض ہوتا ہے. یہ 3 کام کرو گے تمہارا لوگوں سے پیار بڑھ جائے گا, تمہاری محبت زیادہ ہو جائے گی. اور اگر تم اس طرح کے نام لوگے, القابات بگاڑو گے, برا برا لہجہ اختیار کرو گے. اور آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں ہر برادری کے لیے کوئی نہ کوئی بری کہاوت بن نہیں گئی. جو اپنی مرضی سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں انہوں نے اگر چھوٹوں کے بارے میں کہانیاں بنائی تھیں تو ان کے بارے میں بن نہیں گئی, تو پھر کوئی بچ سکتا نہیں. اچھے الفاظ کے ساتھ. اور آپ کی گفتگو بتاتی ہے, آپ کا لب و لہجہ بتاتا ہے کہ آپ کی تربیت کس طرح کی, آپ کا انداز بتاتا ہے کہ آپ کس سوچ کے مالک ہیں اور کس لب و لہجے کے ساتھ آپ کو سینچا اور سجایا گیا ہے. اچھی گفتگو, اچھا انداز, اچھا طریقہ میرے رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کبھی پسند نہیں کرتے تھے کہ کسی کا مذاق اڑایا جائے. بلکہ میرے حضرت سیدنا حارث بن وہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں, نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کیا میں تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ انداز دیکھیے گفتگو کا. حضور نے فرمایا کیا تمہیں جنتی لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بتائیے. تو حضور نے فرمایا ہر وہ کمزور شخص جو تمہیں گرا ہوا محسوس ہو, یعنی لوگوں کی نظروں میں گرا ہوا, ہر وہ کمزور شخص جو بظاہر لوگوں کی نظر میں تمہیں چھوٹا لگے وہ جنتی ہے. فرمایا لوگ اسے چھوٹا سمجھ رہے ہیں پر اگر وہ قسم اٹھا لے گا تو رب اس کی قسم کو بھی پورا فرما دے گا. غبار آلود سمجھ کر حکارت سے نہ دیکھ ان کو, انہی کی ٹھوکروں سے سلطنت بنتی اور بگڑتی. اور علامہ اقبال نے بھی کہا تھا ید بیضا لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں, تمنا درد دل کی ہو تو کر خدمت فقیروں کی. ہنسانے کی بھئی ہنسنے ہنسانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے, رونے لانے کا بھی ٹائم ہوتا ہے. رویا بھی تو کرنا. قرآن نے کہا فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, زیادہ رویا کرو کم ہنسا کرو. یہ قرآن مجید نے فرمایا. رویا زیادہ کرو, لیکن زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتے ہیں. لوگوں کو رونا آتا ہی نہیں, نہ سجدے میں, نہ دعا میں, نہ عبادت میں, نہ درد میں, نہ کیف میں, نہ اشراق میں, نہ چاشت میں, نہ تہجد میں, نہ تلاوت پہ, نہ درود پاک پہ, نہ تقریر پہ, نہ محفل پہ, نہ نعت پہ, نہ صوفیہ کے. رونا آتا ہی نہیں کیونکہ وہ ہنس ہنس کے مذاق اڑا اڑا کے دل کالا سیاہ کر بیٹھے. انہیں کہاں سے رونا آئے گا؟ انہوں نے اپنی وہ متاع ضائع کر لی, وہ جو اندر ان کے درد ہونا چاہیے تھا وہ ختم ہو گیا. بہت زیادہ لوگ باتیں کرتے ہیں, بہت زیادہ کہانیاں سناتے ہیں, بہت زیادہ مذاق کرتے ہیں, بہت زیادہ لوگوں کی توہین کرتے ہیں. آپ یہ بتائیے کہ اللہ کے کسی بندے کی توہین کرنا یہ کوئی روا بات ہے؟ ایک پروفیسر صاحب تھے, وہ بیچارے ابھی تک ٹھیک نہیں ہو سکے. پتہ ہے ان کے ساتھ حادثہ کیا ہوا؟ لکڑی کی کرسی تھی اور کرسی کا ایک پایا ٹوٹا ہوا تھا. بچوں نے شرارت کری تو وہ اسی طرح جوڑ کے نا اس کے ساتھ تو رکھ دی. ٹیچر, پروفیسر, لیکچرار, پڑھا لکھا بندہ کرسی پہ بیٹھا, نیچے سے وہ ایک پایا کھسک گیا, نکل گیا تو بیچارہ گر گیا. اس کا یہ پیچھے سے نا چوکنا ٹوٹ گیا. 2 دفعہ آپریٹ کرایا ہے تو وہ پھر بھی ٹھیک نہیں ہوا. ساری زندگی کے لیے انسان محتاج ہو گیا. کون پرسانے حال ہے. اور یہ بہت سارے لوگ ہیں, اور کئی لوگ ان لوگوں کی سپورٹ کرتے ہیں, کہتے ہیں بڑا خوش مزاج آدمی ہے جی, سب کو ہنساتا ہے. بھئی ہنسانے کے لیے جھوٹ بولنا حرام ہے, ہنسانے کے لیے غلط حرکت کرنا حرام ہے, جھوٹا لطیفہ سنانا حرام ہے. آپ غلط انداز اختیار کریں گے. بچے بڑے خوش ہیں جی, بڑے راضی جا رہے ہیں. کس طرح موٹر سائیکل پہ 1 ویلنگ کر رہے ہیں, موٹر سائیکل غلط چلا رہے ہیں. کیوں؟ خوش ہو رہے ہیں, مذاق کرتے ہوئے جا رہے ہیں. گاڑیوں والوں کو شغل. یہ جنوبی پنجاب میں بڑا سخت حادثہ ہوا تھا. وجہ کیا تھی کہ 2 بچے موٹر سائیکل غلط انہوں نے کراسنگ کی, بیچارہ ٹیوٹے والا ان کو بچاتے بچاتے کھمبے سے جا لگا. 11 لوگ مر گئے کیونکہ ہمارے بچے مذاق کر رہے تھے, جوان لوگ مذاق کر رہے تھے. آپ کے مذاق نے تباہی کر دی. کوئی پوچھنے والا نہیں, کوئی بات کرنے والا نہیں. جو یہ اللہ خیر کرے ہمارے روڈ سے نا, یہ گجرانوالہ سے وزیر آباد کی جانب جمعرات اور جمعے کو آپ گزر نہیں سکتے. یہاں ایک مزار شریف ہے بابا جی پیر شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ, وہاں موٹر سائیکلیں اور چاند گاڑیاں جاتی ہیں. ان سے آپ نے خود ہی بچنا ہے. وہ بابا جی دی حاضری دین چلے, پتہ نہیں بابا جی نے ان کو یہ کہا تھا کہ آنا تو تیز چاند گاڑی چلا کے آنا. یہ عجیب تماشا. بابا صاحب تو ایک مجذوب درویش آدمی تھے, دربار شریف پہ جائیں, فاتحہ پڑھیں, آ جائیں. آپ نے تماشا بنایا ہوا ہے, پانی کے مٹکے بھر بھر کے تو گرائے جا رہے ہیں. آپ کو تو حکم ہے کہ وضو کے لیے صرف اتنا پانی لیں جتنی ضرورت ہے, زیادہ پانی استعمال نہ کریں. بلکہ ہمارے بزرگوں نے یہاں تک لکھا کہ جب آپ منہ میں پانی ڈالیں, انگلی پھیرنی ہو تو ٹوٹی بند کر لیں, نل بند کر لیں. زیادہ پانی استعمال کس نے کہا تھا یہ کام کرنے؟ مجھے بتائیں. حضرت سلطان باؤ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں, اتنی کتابیں. روحی شریف ان کی کتاب ہے, اور ابیات باہو آپ دیکھیں کتنی شاندار کتابیں. انہوں نے تو نہیں کہیں ذکر کیا کہ یہ بیری لگی ہوئی ہے میرے دربار پہ تو اس کے نیچے بیبیاں بیٹھے ہیں تو ایک بیر گرے گا تو بیٹا ہوگا. انہوں نے لکھا, لیکن جن کی دیہڑیاں چلنی تھیں ان کی چلنے لگ گئی ہیں, وہ چل رہی ہیں. بڑی بڑی رسمیں ہیں. بابا فرید کے مزار پہ جی تالا کھلے گا تو اتنے من زعفران ہوگا, تو فلانی شے ہوگی, تو پھر تبرک ہوگا, تو پھر بٹے گا. بابا صاحب نے کتابیں لکھی ہیں, بابا صاحب نے اس کے اندر یہ چیزیں کیوں نہیں لکھی؟
وہ تو فجر کے بعد لوگوں کو حدیث پڑھاتے تھے، فقہ پڑھاتے تھے، اثر ہو جاتی تھی تو قرآن پاک کی تفسیر بیان فرماتے تھے۔ تمہیں سورۃ فاتحہ سیدھی نہیں آتی، تم کس حساب سے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم بڑے جناب فلاں ہو گئے؟ خدا را مہربانی فرمائے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ گاڑیاں جا رہی ہیں بڑے زور شور سے اور جناب یہ ہو گیا اور وہ حاضری دینے جا رہے ہیں تو جس کو مرضی یہ تکلیف دیں گے، اس کی اجازت نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ کسی کا مذاق بنانا، پھبتیاں کسنا، اور کوئی بھی گھر کے اندر یا گھر کے باہر کوئی بھی ایسا مذاق کرنا جس سے دوسروں کی جان تکلیف میں آ جائے، اذیت